بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے جس کی حق تعالی شانہ نے ان قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق ان قرآن تھا، جس چیز کو ان حق تعالی شانہ نے اچھا فرمایا ہے وہی آپ کی طبیعت چاہتی تھی، اور جس چیز کو ان حق تعالی شانہ نے ان قرآن شریف میں برائی سے یاد کیا ہے اس سے آپ کی طبیعت کو نفرت تھی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم وہ ہے جو حق تعالی شانہ نے اس آیت میں تعلیم فرمایا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی لازم پکڑ معاف کرنے کو اور حکم کر نیک کام کا اور کنارہ کر جاہلوں سے۔ اور حقیقت میں اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلانے میں اور دین حق کی تائید کرنے میں اس سے سخت تر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اس واسطے مبعوث ہوا ہوں کہ اگلے تمام پیغمبروں کی ان بزرگی اور اچھائیوں کو تمام اور پورا کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آیت خذ العفو کی نازل ہوئی تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے، اور انہی مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھ سے کاٹے، اور دے اس کو جو تجھ کو محروم رکھے اور نہ دے، اور درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے خوب اچھی طرح سے واقف ہو جائے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب مرتبوں کو انتہا کے درجے کو پہنچایا تھا، اور اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ طبرانی اور بیہقی اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن سونا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی، وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو وصفوں کا حال مجھے معلوم نہیں تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو، دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آوے بلکہ نرمی اور زیادہ ہو۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں، اور ایک مدت تک میں اس کے انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی، اور میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا شروع کر دیا۔ پھر دیکھا کہ میں نے آپ کو آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، اور میں نے اپنی بدتمیزی اور بڑھا دی اور سختی کے ساتھ تقاضا کیا، پھر بھی اس کے بعد آپ خاموش سن رہے ہیں، اور آپ کے صحابہ بہت سارے غصے میں آئے اور کوئی سخت بات مجھ سے کہی، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہیں آیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں کیا، حیلہ حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اتنی آسانی سے اپنا قرض وصول نہیں کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا شریف کو اور چادر مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا، اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر تلوار نکال کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے خدا کے دشمن، تو باز نہیں آتا ہے کیا؟ ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھ کو تم سے یہ امید نہیں تھی، اور تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے اور اس کا قرض اچھی طرح ادا کرنے کے لیے کہتے، اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو، اور تم نے اس کے خلاف کیا، یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ
اس کا قرض ادا کرو اور 20 سا اس کو بڑھا کر دو تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا بدل ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ ایک اور صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو ایک گوار جنگل کا رہنے والا آدمی ملا، اس نے آپ کی چادر مبارک کو آپ کے سر سے اس زور سے کھینچا یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کسی دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تو کیا چاہتا ہے، تیرا کیا مطلب ہے، تو کہہ بیان کر۔ اس نے کہا یہ دونوں میرے اونٹ گلے سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے اور کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں۔ میرے یہ دونوں اونٹ گلے سے بھر دے اس واسطے کہ جو کچھ تیرے پاس مال ہے وہ خدا کا مال ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا مال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، یہ مال خدا تعالیٰ کا مال ہے، میرا اور میرے باپ کا مال نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر اس زور سے کھینچی ہے اور مجھ کو رنج پہنچایا ہے یہ تو میرا حق ہے اور اس کا بدلہ تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا میں ہرگز اس کا بدلہ نہیں دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے اونٹ پر جوں بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، ایک روز سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کیا کہ بہت بہتر ہے۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں کھال نکالتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے کرتا ہوں، اور چوتھے نے کہا کہ میرے ذمے اس کا پکانا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمے کر لیا تاکہ جلدی کباب تیار ہو جائیں۔ سب صحاباؤں نے آپس میں مل کر اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے ایک لکڑی کا گٹھڑ اٹھا کر تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحاباؤں نے دیکھا تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی، یہ ہم بھی کر سکتے تھے، ہم میں سے کوئی ساتھی کر لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالی شان ہو اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو اپنے دستے مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی برکت والا ہو جائے اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے اور سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔